الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس آیت مبارکہ سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی، جو لوگ دولت اکٹھی کریں چاہے حلال طریقے سے ہو مگر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، مثلا زکوٰۃ نہ دینا اور جو حقوق واجب ہیں ان کو ادا نہ کرنا، ان کی یہ سزا ہے۔ دولت وہ اچھی ہے جو آخرت میں وبال نہ بنے۔ اس آیت سے اور دیگر احادیث سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تیسری بات، جمہور علماء مفسرین کے نزدیک اس آیت میں جس وعید کا ذکر ہے وہ اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ اور حقوق واجبہ ادا نہ کرے۔ اس کے برعکس جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے اس کے جمع کرنے پر کسی قسم کی وعید نہیں ہے، چاہے اس کی مالیت کروڑوں اور اربوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا لفظ عام ہے، جس میں فرض زکوٰۃ، نفل خیرات اور تمام واجب اور مستحب صدقات داخل ہیں۔ نمبر 5، عموماً دولت مند لوگوں میں دو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، کوئی بخیل پیشہ بن جاتا ہے، دولت کو گن گن کر بنا کر رکھتا رہتا ہے، نہ حاجت مندوں پر خرچ کرتا ہے، نہ رشتہ داروں پر، نہ اہل و عیال پر، نہ ہی خود اپنی ذات پر۔ اسے مال سے اس درجہ محبت ہو جاتی ہے کہ ایک پیسہ ڈھیلا خرچ کرنے سے بھی اس کی جان نکلنے لگتی ہے۔ دوسری بات، اور کوئی مالدار فضول کاموں میں، شہوت رانیوں میں دونوں ہاتھوں سے اپنی دولت اڑانے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین کے فروغ کے لیے اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے خرچ کرنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ اس آیت مبارکہ میں دونوں طرح کی دولت مندوں کا تذکرہ ہے، جو دولت مند مال گن گن کر رکھتے ہیں ان کا بھی، اور جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے مگر فضول کاموں میں خوب اڑاتے ہیں ان کا بھی، اور دونوں کو خطرناک سزا کی خوشخبری سنائی گئی۔ نمبر 6، مال اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ بہت سی نیکیوں کا ذریعہ ہے، چاہے وہ کروڑوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ شریعت نے ہی پرسنل طور پر مال جمع کرنے کو منع کیا ہے اور نہ ہی کوئی حد مقرر کی ہے۔ آپ آزاد ہیں، جتنا پیسہ کمائیں، البتہ اس میں کچھ واجب حقوق ہیں، بس ان واجب حقوق کو ادا کرنے کا خیال رکھنا چاہیے ہر دولت مند سرمایہ دار کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ دینا۔ چوتھا، حج کرنا۔ پانچویں، رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے دونوں ہی کا حکم دیا گیا ہے، پس جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ طبرانی۔ اسلام کا تیسرا اور اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، جو شخص اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو شخص انکار تو نہیں کرتا مگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد فوراً ادا کرنا واجب ہے، اور بلا عذر لیٹ، تاخیر، ٹال مٹول کرنا مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ہے۔ ایسا کرنے والا شخص فاسق ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ زبدۃ الفقہ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سورہ توبہ۔ جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی مالدار مال کے حقوق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن میدان حشر میں جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونے سے پہلے ایک دردناک سزا تو یہ دی جائے گی کہ ان کے مال کو خوب تیز گرم کیا جائے گا، اسی طرح اس دولت پر آگ دہکائی جائے گی، اور جو چیز آگ کے اوپر رکھ کر گرم کی جاتی ہے وہ اتنی تیز گرم نہیں ہوتی جتنا آگ کے نیچے رکھ کر اس پر آگ دہکانے سے گرم ہوتی ہے۔ پھر یہ گرم کرنا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا جس کی گرمی اللہ کی پناہ۔ پھر اس سے اس کی پیشانی، پہلو، پیٹھ داغی جائیں گی، اور اس مالدار کا جسم اتنا موٹا کیا جائے گا کہ سارے پیسوں کا الگ الگ داغ لگ سکے، کوئی پیسہ دوسرے پیسے سے لگنے نہ پائے، کیونکہ بخیل دولت مند سے جب اللہ کی راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا تو ان کی پیٹھ پر بل پڑتے تھے، اور زیادہ دینے کو کہا جاتا تھا تو اعراض کر کے ادھر سے پہلو بدل لیا کرتے تھے، اور اگر اس پر بھی جان نہ بچتی تو پیٹھ پھیر کر چل دیتے تھے۔ اسی لیے ان کی دولت تپا کر گرم کر کے انہی دولت اور پیسوں کے ساتھ 3 موقعوں پر 3 جگہوں سے داغا جائے گا، اور دوسری سزا یہ دی جائے گی کہ اس کی دولت قیامت کے دن زہریلے سانپ کی شکل میں آئے گی۔ انتہائی زہریلے پن کی وجہ سے اس نانگ کے سر کے بال بھی چھڑک گئے ہوں گے، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس کے گلے کا توق بن جائے گا، پھر اس کی دونوں بانچیں پکڑ کر کاٹے گا اور کہے گا میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، تو اپنی دولت پر سانپ بنا بیٹھا تھا، خرچ کرنے کے موقعوں پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا، اب چکھ اس کا مزہ۔ عذاب کا یہ سلسلہ حساب و کتاب پورا ہونے تک جاری رہے گا۔ پھر اگر محشر کی یہ سزا کافی ہو جائے گی تو ٹھیک، اس کو نجات مل جائے گی اور جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر اس عذاب سے اس کا حساب برابر بے باک نہیں ہوا، صاف نہیں ہوا، تو مزید سزا پانے کے لیے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔
ہدایت القرآن حدیث پاک میں ہے، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو اور صدقہ کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو اور دعا و گریہ زاری کے ذریعے آسمانوں کے طوفانوں کا مقابلہ کرو۔ کتاب المسائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زکوٰۃ اسلام کا بہت مضبوط پل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مضبوط پل ذریعہ اور سہولت کا سبب ہوتا ہے کسی جگہ جانے کے لیے، اسی طرح زکوٰۃ ذریعہ ہے اور راستہ اسلام کی حقیقت تک سہولت سے پہنچنے کا، کیا اللہ سبحانہ و تقدس کے دربار عالی تک پہنچنے کا۔ احادیث مبارکہ اور آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے اسلام یعنی شب معراج میں فرض ہوئی 5 نمازیں سب سے پہلے، پھر مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے اور اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ فرض ہوئی۔ چنانچہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم شروع اسلام ہی میں مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہو چکا تھا، البتہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں زکوٰۃ کے لیے کوئی خاص نصاب یا خاص مقدار نہ تھی، بلکہ جو کچھ مسلمانوں کی اپنی ضرورتوں سے بچ جاتا وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جاتا۔ بعد میں صاحب نصاب اور مقدار کا تفصیلی حکم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا اور پھر زکوٰۃ اور دیگر صدقات کی وصولی یابی کا مستقل نظام فتح مکہ کے بعد عمل میں آیا۔ بہرحال زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بڑا رکن، زکوٰۃ ادا کرنا فرض، جو ادا نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم کی وعید، اور جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، سورہ مومنون۔ اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، یہ آیت سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے کا وعدہ ان ایمان والوں سے کیا جن میں 7 صفات موجود ہوں۔ ان 7 صفات میں سے ایک صفت یہ ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یعنی مالی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے بعض مفسرین کرام نے اس آیت کا یہ مطلب بھی بتایا کہ جو اپنے نفس کو برے اخلاق اور مشرکانہ عقائد سے پاک رکھنے والے ہیں وہ بھی فلاح پانے والے ہیں۔ انسان کے اندر بخل، حسد، حب جاہ، حب مال، ریا کے جذبات امنڈ کر آتے ہیں۔ ان رذائل سے پاک ہونا اور نفس کو دبانا، نفس کی اصلاح کرنا، یہ بھی للزکاة فاعلون کا مصداق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے اسلام کی تکمیل اس میں ہے کہ مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ الترغیب والترہیب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ مال زکوٰۃ جب دوسرے مال میں مخلوط ملا ہوا ہوگا تو ضرور اس کو تباہ کر دے گا۔ مطلب یہ بیان کیا گیا اگر کسی آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوا اور وہ اس کو ادا نہ کرے تو بے برکتی سے اس کا باقی مال بھی تباہ ہو جائے گا۔ معارف الحدیث۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھ کو کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صلہ رحمی کرو۔ بخاری و مسلم۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نقد رقم ہو اور 1 سال تک باقی رہے
تو سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا اس پر واجب ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے اور اتنی ہی رقم کا وہ مقروض ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ مزید انشاءاللہ اگلے سبق میں، اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرض 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ کے متعلق بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ رمضان میں ادا کریں تاکہ ایک فرض ادا کرنے کی وجہ سے ہمیں 70 فرضوں کا اجر ملے۔ تو کوشش کریں اپنے مال کا حساب لگائیں۔ مزید آئندہ سبق میں ہم زکوٰۃ کے مسائل، مزید فضائل، مزید بہت کچھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔